بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، مدینہ ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو جن مشکلات کا سامنا تھا ان میں سے ایک بڑی وجہ اہل کتاب یعنی کہ یہود و نصارہ تھے، کیونکہ مدینہ میں ان کی بڑی تعداد آباد تھی۔ یہ یہود و نصارہ آخر ہیں کون لوگ؟ آئیے یہود و نصارہ کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں۔ یہود و نصارہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو شروع میں مسلمان ہی تھے، جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توریت اور انجیل دی گئی تھی۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، آپ علیہ السلام کی متعدد اولادیں تھیں، جن میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام قابل ذکر ہیں، اور ان کی ڈیٹیلز ہمیں ہسٹری میں ملتی ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو نبوت ملی تھی۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی نبوت ملی تھی۔ یہود چونکہ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے، جس نسل میں اللہ تعالیٰ نے نسل در نسل نبی بھیجے، اسی لیے یہ قوم ظلم میں مبتلا تھی، اور آج تک اسی ظلم میں مبتلا ہے کہ ہماری نسل دنیا کے تمام انسانوں سے افضل ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ مقرب اور پسندیدہ انسان ہیں۔ اسی لیے انہوں نے اپنے آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یہودا سے منسوب کر لیا، اور اپنے آپ کو یہودی کہلانے لگے، اور ایک نیا فرقہ ایجاد کر لیا۔ اسی ظلم کی وجہ سے یہ یہودی یعنی کہ بنی اسرائیل، وہ آخری نبی جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے توریت میں کیا تھا اور بعد میں پھر انجیل میں بھی کیا تھا، اس آخری نبی کو اپنی ہی نسل سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور آخری نبی کے انتظار میں تھے۔ اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی توقعات کے برعکس بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کے بجائے بنی اسماعیل یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے پیدا کیا۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں سے پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنی جلن اور حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول ماننے سے ہی انکار کر دیا، حالانکہ وہ اب تک آخری نبی کے انتظار میں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے آج تک حسد اور جلن میں مبتلا ہیں، اور آج تک ان کی سازشیں مسلمانوں کے خلاف جاری و ساری ہیں۔ اب جو کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے اب یہ لوگ مسلمان نہیں۔ نصارہ بھی شروع میں مسلمان ہی تھے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو واحد و یکتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے تھے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات معدوم ہونے کے بعد ان کی اگلی نسلوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حد درجہ عشق اور خود ساختہ فلسفوں کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ قرار دے دیا، حالانکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی واضح تعلیمات انجیل کی شکل میں موجود تھیں۔ مگر جس طرح آج مسلمانوں نے قرآن پاک سمجھ کر پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اسی طرح یہ بھی انجیل سمجھ کر پڑھنا بھول چکے تھے اور بغیر علم کے موشگافیاں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آج مسلمانوں کی طرح عیسائیوں میں بھی مختلف فرقے وجود میں آ گئے۔ کسی نے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کی والدہ کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسوب کر دیا، نعوذ باللہ، اور اسی طرح اپنی موشگافیوں اور فرقے بازیوں اور کھلے شرک کی وجہ سے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر امتی کی ہدایت اور اس کی جنت کے حریص تھے، اور چاہتے تھے کہ وہ اپنی من گھڑت عقیدوں اور خیالات کو چھوڑ کر اصل علم یعنی وحی کے علم یعنی کہ قرآن پاک کی تعلیمات سے جڑ جائے اور ایمان لے آئے، اسی لیے یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ہدایت کے بھی بہت حریص تھے۔ تو مدینہ میں ان اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی بڑی تعداد آباد تھی۔ مدینہ ہجرت کے بعد سورۃ البقرہ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت یعنی کہ ہم لوگوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے، یہ آپ سے خوش نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کی ملت، ان کا دین، ان کا طریقہ اختیار نہ کر لو،
یعنی یہودیت یا نصرانیت اختیار نہ کر لو، کیونکہ ان کے نزدیک دین ایک گروہی طریقے کا نام تھا، فرقہ واریت کا طریقہ تھا، گروہ بندی کا طریقہ تھا۔ ان کے نزدیک حق پر وہی تھا جو ان کے گروہ کو مانے یا ان کے گروہ میں شمولیت اختیار کر لے، اور جو ان سے الگ ہو جائے تو وہ حق پر ہے ہی نہیں۔ اس لیے جب سچا دین حق ان کے سامنے آیا اور وہ خوشخبری پوری ہوئی جو ان کی کتابوں میں پہلے سے موجود تھی، تو بھی انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ چونکہ یہ ہمارے گروہ میں سے نہیں، اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ جب آپ کسی کو قرآن پاک کی بات بتانے لگتے ہیں، کچھ سیکھنے سکھانے لگتے ہیں، تو وہ لوگ سب سے پہلے آپ سے کیا سوال کرتے ہیں کہ آپ کس فرقے سے ہیں، آپ کا تعلق کس مسلک سے ہے، اور وہ لوگ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے، آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتے، آپ کو حق پر نہیں سمجھتے جب تک کہ آپ ان کے فرقے سے نہ ہوں۔ اور اگر مثلاً آپ بتا بھی دیں کہ میرا تعلق فلاں فرقے سے ہے، تو وہ یہ کہیں گے کہ اس کا تعلق چونکہ ہمارے فرقے سے نہیں، اس لیے اس سے کوئی بھی بات نہیں سیکھیں گے، یہ تو گمراہ آدمی ہے، یہ مسجد ہمارے مسلک کی نہیں، ہم اس میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ تفسیر پڑھنے کی بات ہو تو کس کی تفسیر پڑھتے ہیں آپ؟ جس کی تفسیر پڑھتے ہیں اس کا تعلق کس مسلک سے ہے؟ تو یہ بیماری جو اہل کتاب میں تھی وہ آج مسلمانوں میں بھی آ گئی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم قدم بقدم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں گھسیں گے تو تم بھی جا گھسو گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کیوں نہیں مانتے تھے؟ حالانکہ یہ اللہ، رسول، آخرت سب چیزوں کو مانتے تھے، لیکن صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو نہیں مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نیا دین نہیں لائے تھے، جو دین حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے چلا آ رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان سب نے وہی باتیں بتائی تھیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے بتائی تھیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے اور حق لے کر آئے اور وہی باتیں بتانے لگے جو توریت میں پہلے سے موجود تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نشانیاں اور پیشن گوئیاں موجود تھیں، تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ چونکہ تم ہمارے گروہ سے نہیں، ہمارے فرقے سے نہیں، اس لیے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ تو ویسے تو پورا قرآن ہی آنے والے ہر دور کے لیے ہدایت ہے، مگر یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 ہمارے آج کے اس دور سے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ ہماری اکثریت دین سے دور کیوں ہو گئی ہے؟ ہماری اتنی عمریں ہو چکی ہیں، ہم نے اب تک قرآن سمجھ کر کیوں نہیں پڑھا؟ اس کی ایک بڑی وجہ فرقہ واریت ہے۔ منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کی کتاب کے بجائے فرقے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اپنے فرقے کی بات ہو رہی ہے، ہر شخص اپنے مسلک کو ثابت کرنے کی فکر میں ہے، اپنی بڑائی کے چرچے کر رہا ہے۔ تو حق کا معیار، سچائی کا معیار یہ نہیں ہوتا کہ کون کس فرقے سے ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کہہ کیا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن پاک آپ کے سامنے کھول رہا ہے، آپ کو تمام ریفرنسز بھی فراہم کر رہا ہے، قرآن آپ کے پاس بھی موجود ہے، قرآن کی تفاسیر بھی آپ کے گھروں میں موجود ہیں، قرآن کے ترجموں سے انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے، ایک ایک لفظ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کی آنکھیں بھی کھلی ہیں، آپ کے کان بھی کھلے ہیں، آپ کا دماغ بھی کام کر رہا ہے۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر بھی اگر ہمیں سمجھ نہ آئے کہ جو بتایا جا رہا ہے وہ سچ ہے یا نہیں، تو پھر ہمیں اپنی عقل کو جھنجھوڑنا چاہیے۔ اگر ہم پھر بھی دین کے نام پر اپنے مسلک کو فروغ دینے والوں کی باتوں میں آ جائیں تو ہم نے اپنی عقل سے کام ہی نہیں لیا۔ تو یہ ایک لوگوں کی پرانی نفسیات ہے کہ وہ سچائی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے بلکہ لوگوں کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے کانوں سے نہیں سنتے، لوگوں کے کانوں سے سنتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں، فلاں شخص کے بارے میں فلاں صاحب کی کیا رائے ہے، فلاں شخص کے بارے میں فلاں مولوی صاحب نے کیا فتویٰ دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کا دین خالصتاً علمی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر، بغیر کسی گروہ بندی کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو ایسی مخالفت آپ کو ضرور پیش آئے گی۔ لوگ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، اور خاص طور پر وہ لوگ راضی نہیں ہوں گے جو خود کسی مسلک یا فرقے میں پھنسے ہوں گے، وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ اور جو لوگ بغیر کسی فرقہ واریت اور گروہ بندی کے صرف خالص اللہ کے دین کو سمجھنا چاہیں، اللہ کی کتاب کو سمجھنا چاہیں اور اپنی آنکھیں کھول کے اپنی عقل استعمال کر کے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔
تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی سچائی لے کر آئے تھے، اور وہی لوگ نہیں مان رہے تھے جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے تھے، دین کے بڑے بڑے انٹلیکچوئلس تھے، اہل کتاب تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو دیکھ کر پریشانی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ اپنا نام یہودی یا عیسائی نہ رکھ لیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں کہ قل، آپ ان کو کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اللہ کی بات ہی اصل ہدایت ہے، اللہ کا قرآن ہی اصل ہدایت ہے، نہ کہ کسی گروہ، کسی مسلک یا کسی فرقے سے ہونا۔ وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، ان کی مرضی پر چلے، بعد الذی، اس کے بعد بھی، جاءک، آ گیا آپ کے پاس، من العلم، العلم سے۔ العلم سے کیا مراد ہے؟ العلم سے مراد وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحی پر مبنی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو کوئی بھی اللہ سے بچانے والا آپ کے لیے کوئی دوست یا مددگار نہ ہوگا۔ تو ہمیں اپنے دین کو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کے تابع کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کی خواہشات کے، کہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اور اگر مثلاً آپ لوگوں کی مرضی پر چلنے بھی لگیں تو آپ کہاں جا پہنچیں گے؟ حق کی طرف؟ نہیں، کیونکہ حق تو قرآن ہی ہے، اور حق تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی ہے، لوگوں کی خواہشات تھوڑی ہیں۔ لوگ تو کبھی کچھ کہیں گے اور کبھی کچھ، آپ کس کس کو راضی کریں گے؟ تو دین لوگوں کو راضی کرنے کا نام نہیں، بلکہ دین تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کا نام ہے، اللہ کی مرضی پہ چلنے کا نام ہے۔ راستہ کون سا ہے؟ بس وہی جو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے، اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ ورنہ اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، یعنی کہ قرآن پاک، اس کے آنے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی یا ان کے کسی فرقے میں شمولیت کی کوشش کی، تو پھر اللہ کی پکڑ سے بچانے والا تمہارے لیے کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔ خطاب کس سے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی تمام امت یعنی کہ ہم لوگوں سے۔ تو فرقے کے بارے میں متعدد آیات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کر چکے ہیں کہ ہم نے کوئی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ سے نہیں بنانی ہے، کسی بھی فرقے سے شمولیت اختیار نہیں کرنی ہے، بلکہ صرف اور صرف مسلمان بن کے، مسلم بن کے جینا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ دوستوں، قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں آپ یقیناً صحیح اور غلط کا فیصلہ کر چکے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کو بھی اس ویڈیو کے ذریعے قرآن کی حقیقتوں سے آگاہ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ میرا نام ہے نور الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل دا قرآنک ٹریجرز۔ میں ملوں گا قرآن کے کچھ مزید حقائق اور انٹرسٹنگ فیکٹس کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ اور فی امان اللہ۔